بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک بات 9 پر آنے والے محترم ناظرین کو خوش آمدید۔ بیان کیا جاتا ہے کہ چند سال قبل ایک جماعت مانسیرا سے آگے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتی تھی۔ اس جماعت میں ایک شخص ڈاکٹر نور محمد تھا۔ ان کا بیان ہے کہ مسجد سے باہر ادھر ادھر کافی لوگ فارغ بیٹھے تھے۔ ہم لوگ ان کے پاس گئے اور مسجد میں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ تعلیم میں شریک ہو سکیں۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ مسجد میں آنے پر تیار ہو گئے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نماز کے وقت آؤں گا اور نماز کے بعد عذاب قبر کا ایک واقعہ سناؤں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز کے بعد یہ شخص ہمارے پاس آیا، اپنا تعارف کروایا کہ وہ ریٹائرڈ فوجی نوجوان تھا۔ اس فوجی کا بیان ہے کہ 1970 کی جنگ میں ایک قبر میں اسلحے کا ایک عارضی ذخیرہ یعنی ایک کیمپ لگایا تھا۔ کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس فوجی کی ڈیوٹی تھی۔ دن کا وقت تھا اور کوئی خاص کام نہیں تھا، چنانچہ اس نے قبرستان میں گھومنا شروع کر دیا۔ اس کا گزر ایک پرانی قبر کے پاس سے ہوا تو یوں محسوس ہوا جیسے قبر کے اندر سے ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس فوجی نے بتایا کہ میں نے بندوق کی بٹ کے ساتھ قبر کی اینٹیں ہٹائیں تاکہ دیکھیں کہ یہ آواز کیسی ہے۔ جیسے جیسے میں مٹی ہٹاتا گیا آواز اور تیز ہوتی گئی اور میری دلچسپی اور خوف بھی بڑھتا گیا۔ دن کا وقت تھا، روشنی خوب پھیلی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور اس پر چوہے کی شکل کا ایک جانور بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ منہ اس ڈھانچے کے اوپر مارتا ہے تو سارا ڈھانچہ اکڑ جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے اور چٹکنے کی آوازیں آتی ہیں۔ میرے سامنے اس جانور نے 3 مرتبہ اپنا منہ ہڈی پر مارا۔ مجھے بہت ترس آیا کہ یہ جانور اس کو بہت تکلیف پہنچا رہا ہے، چنانچہ رائفل سے میں نے اس جانور کو مارنے کا ارادہ کیا تو وہ مٹی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور قبر سے نکل کر میری طرف لپکا اور میرے اوپر ایسی دہشت سے سوار ہوا کہ اسے مارنا ہی بھول گیا اور اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ کافی دور جانے کے بعد میں نے مڑ کر دیکھا، وہ جانور میرے پیچھے تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ قریب ہی پانی کا ایک گڑھا تھا۔ اس جانور سے بچنے کے لیے میں اس جوہر یعنی گڑھے میں داخل ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ جانور جوہر کے کنارے پر آ کھڑا ہوا اور کچھ دیر بعد اس نے اپنا منہ پانی میں ڈال دیا۔ یکدم پانی کھولنے لگا۔ میں بھاگ کر جوہر سے نکلا۔ میری ٹانگیں جل رہی تھیں، بہت ہی سرخ ہو چکی تھی اور آبلے پڑ چکے تھے۔ درد کی شدت سے میرا چلنا محال ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھی کو آواز دی تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ نہ تھا بلکہ وہ جانور غائب ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجھے ایبٹ آباد کے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا اور پھر وہاں سے راولپنڈی کے بڑے فوجی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ میری ٹانگوں کا گوشت گلنا شروع ہو گیا، ہر وقت بدبودار پیپ اور خون رستا رہتا۔ کسی علاج سے افاقہ نہیں ہوا مگر مرض بڑھتا گیا۔ جیسے جیسے دوائی لگتی رہی ویسے ویسے جسم سے گوشت علیحدہ ہوتا رہا۔ اس وقت دونوں ٹانگوں کی صرف ہڈیاں بچ گئی ہیں۔ گوشت آہستہ آہستہ گل کر علیحدہ ہو چکا ہے اور ہر وقت مردے سی بو آتی ہے۔ پھر اس شخص نے ہمیں اپنی دونوں ٹانگیں دکھائیں جن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، بے شک بعض دفعہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں ہی اپنے عذاب کا مشاہدہ کرا دیتا ہے، جیسا کہ اس واقعے میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔